اسی لیے میرے بھائیوں، ہم بدعات سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب محرم کے مہینے میں کچھ اور بن جائے، ربیع الاول کے مہینے میں کچھ اور بن جائے، نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، بدعت جو ہوتی ہے نا، یہ انڈے بچے دیتی ہے۔ کسی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا تو لوگ کہتے 12 وفات کا مہینہ آ گیا۔ اب دور بدل گیا، اب جھنڈے لگ گئے، صحابی میلاد النبی کا مہینہ آ گیا۔ اب بڑے بڑے بینر لگے ہیں، نئی سڑک پر لگ جاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار لگتا ہے تو بات تو صحیح ہو رہی ہے۔ دنیا والے اپنے اپنے بڑوں کی جینتی منا رہے، جنم دن منا رہے، ہمارے پیارے نبی، ہم ان کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں منائیں گے؟ جذباتی اینگل سے دیکھو تو بات تو صحیح لگ رہی ہے نا۔ اور عید میلاد النبی کے سپورٹ میں جتنی تقریریں ہیں، کبھی غور کیجئے گا، یا تو جذباتی اینگل سے بلیک میل کیا جاتا ہے، یا پھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا فٹ کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو لوگوں کی زبان سے کیا بات، بڑے اہل حدیث بنتے ہیں صاحب، بڑے قرآن حدیث والے بنتے ہیں، تو کون کیا یہ ہو گیا۔ یعنی دنیا بھی ہمیں اس حوالے سے جانتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، اس کے گھر میں یہ کام کیوں ہوا، اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس ٹائٹل کی حفاظت کرو، اس لقب کی حفاظت کرو، اس منہج کی حفاظت کرو۔ اور اگر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو، میلوں ٹھیلوں میں جانا چاہتے ہو، بے حیائی کے اڈوں پہ جانا چاہتے ہو، ہر حرام جگہوں پہ جانا چاہتے ہو، تو نکال کے پھینک دو اس ٹائٹل کو۔ اس ٹائٹل کو بدنام نہ کرو میرے بھائی، اس منہج کو بدنام نہ کرو، اس مسلک کو بدنام نہ کرو۔ یہ مسلک کتاب و سنت کا ہے، یہ مسلک صحابہ کا ہے، یہ مسلک میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ اس مسلک پہ اگر چلتے ہو تو اس مسلک کی لاج رکھو میرے بھائی۔ اس اولاد کے سکھ دکھ کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، اس کو سکھ پہنچانے کے لیے۔ بچہ بیمار ہو جائے، باپ کو چین نہیں، ماں کو چین نہیں، وہ اولاد آج جہنم کے راستے پر جا رہی ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، تو آپ تیار رہیے اللہ کے حساب دینے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طریقے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے. سنت کے ستاروں کو آنکھوں سے لگا کر چل، سنت کے ستاروں کو آنکھوں سے لگا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے. ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے. ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے. صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے، صیاد تڑپ جائے. دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے. یہ محفل الفت ہے، نفرت سے لڑائی ہے. سرکار کو پہنچانے سوغات درودوں کی، محفل میں ملائک کی تشریف بھی آئی ہے، محفل میں ملائک کی تشریف بھی آئی ہے. یہ صاحب قرآن کا اخلاق عدو سے ہے، یہ صاحب قرآن کا اخلاق عدو سے ہے. گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے، گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے. فکر کی کوتاہی
بندوں کو خدا کہنا ہے فکر کی کوتاہی، بندوں کو خدا کہنا ممتاز رسالت سے سرور کی بڑائی ہے، ممتاز رسالت سے گلزار کے پھولوں سے جلنے کی ادا سیکھی، کیا شعلہ بیانوں نے یہ آگ لگائی ہے، کیا شعلہ بیانوں نے یہ آگ لگائی ہے۔ یہ نعت ہمارے استاذ محترم شیخ عبدالوہاب حجازی حفظہ اللہ، جو پہلے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھاتے تھے اور اس وقت شیخ جامعہ ابو ہریرہ لال گوپال گنج میں پڑھاتے ہیں، ان کی یہ نعت ہے، بڑی پیاری نعت ہے، بہت اچھے طرز میں اور بڑے اچھے الفاظ ہیں۔ اس کا آخری شعر، مقطع کا شعر سماعت فرمائیں۔ خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے، کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے، انوار رسالت سے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کی جانب سے وقتاً فوقتاً بجرڈیہا کی مختلف مساجد میں دینی پروگرام اور دروس الحمدللہ منعقد ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی مسجد اہل حدیث غلہ میں آج کا یہ پروگرام بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، جتنی بھی پریشانی میں ہم ہیں، اگر صرف ہم اپنے وجود پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، مائک کو نا اتنا زیادہ بوجھل بنا دیتے ہیں آپ لوگ کہ پورا لگ رہا ہے کہ گلے میں ہار پہنے، اتنا مائک کو نہیں بوجھل بنانا چاہیے، آدمی بول نہیں سکتا۔ یہ یوٹیوبر لوگ جو ہے اتنا زیادہ اس میں 2-3 مائک اس میں لگا رہتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اب آئندہ سے یہ مائک جو ہے نا سب نکال دیں گے ہم، بلا وجہ کی مصیبت ہے، بولنا مشکل۔ ہماری ذات کے اندر بہت ساری نعمتیں ہم پائیں گے۔ دنیا میں ہمیں لگتا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں۔ ہم سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہمارا دل دماغ سب کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہمارے جسم کے اعضاء پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں، کہیں بدن کی ایک انگلی، بدن کا ایک نس دب جاتی ہے، انسان پریشان ہے۔ فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ڈاکٹر کے پاس، نیورولوجسٹ کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، انسان کتنا خرچ کرتا ہے ایک نس دب جائے۔ ہمارا پورا بدن نہ جانے کتنی نسوں کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی
ان گنت نعمتوں میں جی رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی کتنے انسان ایسے ہیں جن کی زبان سے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں نکلتا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو تم نے اللہ سے جو بھی مانگا اللہ نے تم کو دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی یہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے. آج کی ہماری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے بھائی، میں اللہ کی ان کروڑوں اور ان گنت نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ان نعمتوں پر کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ان نعمتوں کا ہم مس یوز کرتے ہیں. یہ آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملی؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو کیا ملی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے میرے بھائی. کبھی آپ غور کیجئے، اسی ملک میں، اسی شہر میں، آپ کے آس پاس میں ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گے گائے کو دیکھ کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، پتھر کے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندیوں کی عبادت کر رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ دودھ کا شربت بنا رہے، اس میں گوبر ڈال رہے ہیں گائے کا، اس کو متبرک سمجھ کے پی رہے ہیں. کیا ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اس نعمت کا احساس نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے؟ ہماری پیشانی رب واحد کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امتیاز بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اس نے اسلام کی نعمت سے نوازا. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنتی اس بات کا اعتراف کریں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا تھا اور اسی نعمت کی وجہ سے آج جنت میں ہم پہنچ گئے. اگر تو نے ہم کو یہ نعمت نہ دی ہوتی آج ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے میرے بھائی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس آیت میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. سب سے بڑی نعمت میں نے تم کو دے دی. اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی سب سے زیادہ حفاظت بھی کرنا ہے. اسی لیے اللہ بار بار ہمیں چیتاونی دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تم اسلام کے اوپر رہو، ساری زندگی تم ایمان کے اوپر رہو اور مرنے کے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہاتھ سے چلی جائے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرو تو اسی دین پر مرو، خاتمہ ہو تو اسی دین پر خاتمہ.
اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے، اب ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو، کوئی گمراہی نہ پیدا ہو۔ کتنے بد نصیب ایسے ہوتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہیں، توحید پر ہوتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے مشرک بن جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، مرتد بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی واقعہ اور کوئی قصہ اور کہانی بیان کر رہا ہوں، آپ بنارس کے مختلف علاقوں میں جا کے چلے جائیں۔ ابھی پرسوں میں اپنے گھر سے مغل سرائے کی طرف جا رہا تھا، پڑاؤ کے قریب میں نے دیکھا برقع نشین خاتون بائک پر تشریف لے جا رہی ہیں، اور ان کے آگے جو نوجوان گاڑی چلا رہا تھا، مجھے دور سے لگا کہ وہ غیر مسلم ہے، اور جب میں آٹو سے جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ہاں اس کے ہاتھ کا کلاوا اور کڑا بتا رہا ہے کہ ہاں وہ کوئی جو ہے غیر مسلم۔ یہ کوئی سوشل میڈیا کا مبالغہ نہیں، میں اپنی آنکھوں کی دیکھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ منظر آپ کو بنارس کی ہر مارکیٹ میں مل جائے۔ اور واقعات تو اب ہمارے سامنے آ ہی رہے ہیں۔ مسلمان لڑکیاں آج بڑی تیزی سے جو ہے کافروں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے دین میں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ اسلام اتنا حقیر ہو گیا، اسلام اتنی سستی چیز ہو گئی کہ کسی سے پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کا سودا کر دیا جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ یہ نعمت، اس نعمت کا احساس اگر ہو جائے، انسان گردن کٹوا دے مگر اس نعمت کو کبھی کھونے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھایا آپ نے قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلہ کر رہے تھے، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور سارے سانپوں کو نگل گئی۔ اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں ہے، تو القی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور سب نے کلمہ پڑھ دیا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے۔ فرعون نے کہا ارے یہ تو پانسا پلٹ گیا، میری پارٹی کے لوگ ادھر چلے گئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ اے جادوگرو، تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ابھی جادوگروں کو ایمان لائے 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ان کو کلمہ پڑھے 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی ابھی تک نہیں پڑھی ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کیا ہے، چند منٹ پہلے ایمان لائے، مگر ایمان ان جادوگروں کے دل میں اتر چکا ہے، ایمان کی لذت کو انہوں نے پا لیا ہے، اسلام کی نعمت کو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ فرعون نے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، فرعون نے قتل کرنے کی دھمکی دے دی، فرعون نے ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دے دی۔ جادوگر کہتے ہیں قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون ہمیں سولی پہ چڑھانے کی بات کرتا ہے؟ کون موت سے ڈرتا کون ہے؟ ہم نہیں ڈرتے موت سے، تو مار دے، تو قتل کر دے، تو سولی پہ چڑھا دے، لا ضیرہ، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مر کے جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ایمان کی دولت ہوتی ہے میرے بھائی، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، ان کو کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے، ان کو کیا بتایا جاتا ہے، کون سا ایسا نشہ ہے جو ایمان کی نعمت کو چھوڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایمان تو میرے بھائیوں وہ نعمت ہے، صحابہ کرام نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کسی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، لیٹ گئے، کسی کے سینے پر گرم پتھر رکھا گیا، رکھنے پر تیار ہو گئے،
کسی کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا کہ ننگی ہونے کے لیے تیار ہو گئی، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، گھر بار بچے وطن سب قربان کر دیا اس ایمان کو بچانے کے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور آج ہم اس نعمت کی ناقدری کرتے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ ہم مسلمان ہیں، پہچان کیا ہے صاحب؟ جمعہ مسجد میں آ جاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہم مانساہاری ہیں ہم، بس یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے راستے میں کتنی مشکلات ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیو اسلام کی۔ اور آگے بڑھی، ایک اور نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس منہج پہ چلنے کی توفیق دی، اس راستے پر چلنے کی توفیق دی جو راستہ کتاب و سنت کا راستہ۔ ہم نے دنیا سے دشمنی مول لی بدعات کی وجہ سے، ہمارے خلاف مقدمے چلے بدعات کی وجہ سے، ہمارے لوگوں نے پتھر کھائے شرک و بدعت کے خلاف لڑائی کرنے میں۔ یہ ہمارا منہج رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بچوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں نہ جانے کتنی قربانیاں سہی اسی توحید کے لیے، اسی سنت کی۔ ہم نے وہ راستہ چنا ہے میرے بھائیوں جو نبی کا راستہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میرے صحابہ میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو راستہ بالکل کلیئر ہے، اور اس راستے پہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ وہ 24/7 بالکل کلیئر راستہ ہے، اس پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ میں اس راستے پہ تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم بدعات سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب محرم کے مہینے میں کچھ اور بن جائے، ربیع الاول کے مہینے میں کچھ اور بن جائے، نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، بدعت جو ہوتی ہے نا یہ انڈے بچے دیتی ہے۔ کسی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا تو لوگ کہتے 12 وفات کا مہینہ آ گیا۔ اب دور بدل گیا، اب جھنڈے لگ گئے صاحب عید میلاد النبی کا مہینہ آ گیا۔ اب بڑے بڑے بینر لگے ہیں، نئی سڑک پر لگ جاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار لگتا ہے تو بات تو صحیح ہو رہی ہے۔ دنیا والے اپنے اپنے بڑوں کی جینتی منا رہے، جنم دن منا رہے، ہمارے پیارے نبی ہم ان کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں منائیں گے؟ جذباتی اینگل سے دیکھو تو بات تو صحیح لگ رہی ہے نا۔ اور عید میلاد النبی کے سپورٹ میں جتنی تقریریں ہیں کبھی غور کیجئے گا، یا تو جذباتی اینگل سے بلیک میل کیا جاتا ہے، یا پھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا پٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک ہی سیدھا سادہ سوال ہے میرے بھائی، یہ عید منا رہے ہو نا، یہ عید منا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ تو سب سے بڑی عید ہے۔ جیسے ہمارے کچھ ایسے بھائی لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، ان کی عید الفطر اتنے اہتمام سے نہیں منائی جاتی، عید الاضحیٰ اتنے اہتمام سے نہیں، عید غدیر وہ مناتے ہیں۔ اب وہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں وہ ایک اس کی الگ اسٹوری ہے، اس پر بعد میں کبھی میں روشنی ڈالوں۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی کیا کہتے ہیں صاحب سب سے بڑی عید تو عید میلاد النبی ہے، سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، نبی کی حدیثوں میں بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، حدیث کی کسی کتاب میں کتاب العیدین کا چیپٹر ملے گا، کتاب عید میلاد النبی کا چیپٹر آپ کو کہیں نہیں ملے۔ یہ کون سی عید ہے میرے بھائی جو صحابہ نے نہیں منائی، جو تابعین نے نہیں منائی، اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں منائی، پیارے نبی نے نہیں منائی، نبی کے چاہنے والوں نے نہیں منائی؟ ان سے بڑے ہم نبی کے چاہنے والے ہو گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی دی ہے کہ ہم بہکنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم چمک دمک سے دھوکہ کھانے والوں میں سے نہیں کہ صاحب یہ تو کیک کٹ رہی ہے، یہ تو کمکمے لگے ہیں، یہ تو بڑا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جو آنکھوں کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے، جو دل کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو مصطفیٰ کو اچھا لگے، دین وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ اہل حدیث کا معنی بڑا کلیئر ہے،
بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہے، بالکل صاف ہے۔ اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ امام مالک کے جملوں میں اگر بات کہی جائے، امام مالک کہا کرتے تھے، قرآن کی وہی آیت پڑھتے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی آیت کے امام مالک پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ بدعت دین کے اندر کوئی اچھی بدعت ہے تو وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پورا نہیں پہنچا۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ عید بھی اسلام کے اندر ہے، یہ شب برات بھی اسلام کے اندر ہے، یہ محرم کا تعزیہ اور اس کا جلوس بھی اسلام کے اندر ہے، یہ ربیع الاول کا جلوس بھی اسلام کے اندر ہے، یہ عرس، یہ گاجے باجے، یہ مزارات، یہ تمام جتنے شرک و بدعت کے کام اور یہ دین کے اندر شامل ہیں، تو وہ یہ بتائے کہ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس کے اندر یہ کیوں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا اور یہ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ پھر امام مالک یہی آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز اس وقت دین میں شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہمیں اس منہج کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی توفیق۔ اور اگر ہمارے ہی کچھ بھائی آج اہل حدیث رہتے ہوئے اور اس منہج پر چلتے ہوئے کسی بے حیائی کے کام کا سپورٹ کریں، کسی غلط کام کا سپورٹ کریں اور کسی غلط چیز میں تعاون کریں، اس کو پرمپرا کا نام دیں، اس کو باپ دادا کے طریقے کا نام دیں، اس کو یہ کہہ کر کے جواب فراہم کریں کہ صاحب ہوتا چلا آ رہا ہے، اہل حدیث کا کبھی یہ منہج نہیں رہا ہے کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہم وہ کریں گے۔ ہم نے تو اسی پر لڑائی کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو اسی پر اپنی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں صاحب جو ہوتا چلا آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح وہ ہے جس کو اسلام نے صحیح کہا ہے، جس کو رب کے قرآن نے صحیح کہا ہے، جس کو مصطفیٰ کے فرمان نے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو نا، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ اور ایک بات آپ کو بولوں، سماج میں اہل حدیث جب کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی بڑی نظر رہتی ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، اہل حدیث گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگوں کی زبان سے کیا بات، بڑے اہل حدیث بنتے ہیں صاحب، بڑے قرآن حدیث والے بنتے ہیں، دیکھو ان کے یہاں یہ ہو گیا۔ یعنی دنیا بھی ہمیں اس حوالے سے جانتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، اس کے گھر میں یہ کام کیوں ہوا، اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس ٹائٹل کی حفاظت کرو، اس لقب کی حفاظت کرو، اس منہج کی حفاظت کرو۔ اور اگر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو، میلوں ٹھیلوں میں جانا چاہتے ہو، بے حیائی کے اڈوں پہ جانا چاہتے ہو، ہر حرام جگہوں پہ جانا چاہتے ہو، تو نکال کے پھینک دو اس ٹائٹل کو۔ اس ٹائٹل کو بدنام نہ کرو میرے بھائی، اس منہج کو بدنام نہ کرو، اس مسلک کو بدنام نہ کرو۔ یہ مسلک کتاب و سنت کا ہے، یہ مسلک صحابہ کا ہے، یہ مسلک میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ اس مسلک پہ اگر چلتے ہو تو اس مسلک کی لاج رکھو میرے بھائی۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کام ہو بھی رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے بچے نہیں جائیں گے، ہماری عورتیں نہیں جائیں گی، ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ اپنے مسلک اور عقیدے کو اور منہج کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت۔ اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں سب ہے، انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ عورت کے پاس سب کچھ ہے، گود میں بچہ نہیں ہے، گود سونی ہے۔ عورت بیچاری زمانہ تانا مارے نہ مارے، عورت خود محسوس کرتی کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھ۔ نبیوں نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کا ڈیکوریشن ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی سندرتا ہے، خوبصورتی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے، اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، پھر بیویوں سے تمہیں بچے عطا کیے، پھر بچوں سے پوتے عطا کیے۔ یہ اولاد کا بھی ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اولاد کا ہونا جتنی بڑی نعمت ہے، اس اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کرنا،
اس اولاد کو دین سے دور رکھنا، اس اولاد کو تعلیم سے دور رکھنا، اس اولاد کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھنا، اس اولاد کو سے اس کا بچپن چھین لینا، یہ اس اولاد کے ساتھ بہت بڑی حق تلفی بھی ہے، اور اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے۔ بچے پیدا کر لینا اور بچوں کا باپ بن جانا اور بچوں کی ماں بن جانا، اگر یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی عزت کی بات ہے، تو ان بچوں کی تربیت بھی ہر ماں کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے، ہر باپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج تک آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ نے بچوں کو بتایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا آپ نے، کبھی آپ نے اس بات کو بھی سمجھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے اور پھر وہ اس ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کرے، دھوکہ کرے، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے۔ جس باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا، جس ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، بیٹی بے حیائی کرتی رہی، ماں نے آنکھیں بند کر لی، باپ غلط کام کرتا رہا، بیٹا غلط کام کرتا رہا، باپ نے آنکھیں بند کر لی، وہ باپ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب اللہ پوچھے گا میں نے کروڑوں لوگوں میں سے تجھ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تو نے اپنے بچوں کے ایمان کی کتنی فکر کی، تو نے اپنے بچوں کی توحید کی کتنی فکر کی، تو نے اپنے بچوں کی آخرت کی کتنی فکر کی؟ آج کتنے اہل حدیث گھروں کے بچے ہیں غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، کتنے اہل حدیث گھروں کی لڑکیاں ہیں غلط راستوں پر جا رہی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیو، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے، ہمارا عقیدہ تو بہت پکا ہے۔ ابراہیم سے پکا عقیدہ تو آپ کا نہیں ہے، ابراہیم سے بڑے موحد تو آپ نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، ایسے کام سے بچانا کہ میرے بچوں کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے، جس اولاد سے آپ محبت کرتے ہیں، جس اولاد کے سکھ دکھ کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، اس کو سکھ پہنچانے کے لیے۔ بچہ بیمار ہو جائے، باپ کو چین نہیں، ماں کو چین نہیں، وہ اولاد آج جہنم کے راستے پر جا رہی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، تو آپ تیار رہیے اللہ کے حساب دینے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس طریقے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ بھی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اگر ہم نے اس آزمائش کو صحیح طریقے سے نہیں، اس کو ہینڈل نہیں کیا تو اولاد بہت بڑی مصیبت بھی ہمارے گلے کی بن سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، جوانی کی نعمت۔ جوان ہیں آپ، ظاہر ہے جوانی میں جتنا آپ محنت کر لیں گے، جتنی انرجی آپ کے اندر ہے، جتنی طاقت آپ کے اندر ہے، بڑھاپے میں تو نہیں رہے گی۔ اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں، بیٹا 20 سال کا بیٹا ہے اور 50 سال کا باپ ہے، ظاہر ہے کہ 50 سال کے باپ میں اب وہ دم خم تو نہیں بچا ہے۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس کا حساب دینا۔ اس نعمت کا تو نے کیا استعمال کیا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ آج حالات یہ ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں ابھی صحیح سے بالغ نہیں ہوئے، آج حرام ریلیشن شپ میں، حرام رشتوں میں اس قوم کے بچے اور بچیاں پڑے ہوئے۔ اس انسٹاگرام نے، اس سوشل میڈیا نے، اس واٹس ایپ نے، اس موبائل نے آج ہمارے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا دیا۔ جن لڑکیوں کی ابھی رشتے کی ماں باپ جن کے رشتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے، ان لڑکیوں کی بھی آج ان کے بھی تعلقات اور ان کی بھی ریلیشن شپ چل رہی ہے۔ اس سماج کی میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے ماحول اور معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہاں جائے گا یہ سماج؟ کہاں جائے گی یہ قوم جس قوم کی نوجوان نسل کا یہ حال ہے؟ جوانی کا یہ قیمتی ٹائم حرام کاریوں میں گزر رہا ہے، بدکاریوں میں گزر رہا ہے، موبائل پر غیر محرم سے چیٹنگ کرنے میں گزر رہا ہے۔ اس نوجوانی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھ کو عمر دی تھی، تو نے کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھ کو نوجوان بنایا تھا، جوانی کی نعمت سے نوازا تھا، تو نے جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، میں نے مال تم کو دیا تھا، تو نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ وماذا عمل فیما علم، اور جو تو نے علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ جوانی بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے نوجوان بھائیوں۔ یہ آپ کے بال رکھنے کا اسٹائل، یہ کپڑے پہننے کا اسٹائل کس کو فالو کر رہے ہو آپ؟ کون آپ کا ہیرو ہے؟ کیا میرے نبی کے صحابہ کرام میں جو نوجوان صحابہ تھے وہ اس لائق نہیں کہ آپ ان کو ہیرو بنائیں؟ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس لوگ میرے نبی کے صحابہ تھے۔ کبھی نوجوان ساتھیوں کبھی موقع ملے اپنے نبی کے صحابہ کے واقعات بھی ذرا پڑھو، شاید آپ کو احساس ہو کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں، شاید آپ کو احساس ہو کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اور ہم کتنے گناہوں کی پستی میں گرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اور صحابہ کرام ایمان و عمل کی کتنی بلندی پر تھے۔ کیا وہ نوجوان نہیں تھے؟ صحابہ کرام کی لڑکیاں، صحابہ کرام کی عورتیں، کیا ان کے اندر نفس نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر جذبات نہیں تھے؟ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا؟ ان کی شرم و حیا کا عالم تو یہ تھا، احد کا میدان ہے، ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا احد کے میدان میں شہید ہوا ہے، بیٹے کی لاش لینے کے لیے آتی ہے اور اپنے چہرے کو کور کر کے آتی ہے، نقاب میں آتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تجھ نقاب میں آئی ہے، تو چہرے کو کور کر کے آئی ہے؟ تو اس ماں نے جواب دیا تھا، رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا۔ اس قوم کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ اس قوم کی لڑکیوں کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ میرا چل رہا ہے بجٹیا کے اندر، میں گیا نہیں ہوں مگر مجھے حالات اور واقعات کا بہت اچھا تجربہ ہے، اور مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بے حیائی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ کہاں کی لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں؟ جوان بیٹیاں وہاں کس قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں؟ آج ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں جا رہی ہیں، نوجوان لڑکے وہاں جا کے آنکھیں سیک رہے ہیں، اور وہاں عیش و عشرت کی باتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کے ترانے گوج رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس قوم کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پردے۔ جس گھر کے مرد باغیرت ہو، جس گھر کے مردوں کے اندر غیرت ہوگی، اس گھر کی لڑکیاں بے غیرت نہیں ہوں گی، اس بے پردہ نہیں ہوں گی، معاف کیجیے۔ جس گھر کی لڑکیوں میں بے پردگی پائی گئی، سمجھ جاؤ کہ اس گھر کے مرد بے غیرت ہو چکے ہیں۔ عورتوں کی بے حیائی شروع ہوتی ہے مردوں کی بے غیرت۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کو کاپی کرنے والی عورت، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بغیرت مرد الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر والوں کے اندر بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ جوانی آج ہے، کب تک رہے گی ہم نہیں جانتے۔ ابھی میری رشتہ داری میں ایک حادثہ ہوا، میرے بڑے خاص قریبی رشتے میں ایک معاملہ آیا۔ اچھا خاصا 24-25 سال کا نوجوان، اپنے ماں باپ کا سہارا، باپ کینسر کا بھی مریض ہو گیا، بیٹا، بڑا بیٹا، 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا 24-25 سال کا بیٹا تھا۔ ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے اپنے اس جوان بیٹے کے لیے۔ باپ کینسر کا مریض ہو گیا، بیٹے نے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی، محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہا تھا۔ اچانک وہ جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے، بستر پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ ٹی بی ہو گئی ہے، اور ٹی بی کی بھی بڑی خطرناک شکل ہوتی ہے، MDR ٹی بی جس کو بولتے ہیں۔ رام نگر کے ٹی بی ہاسپٹل میں 30-35 دن تک وہ جوان بیٹا بستر پہ پڑا رہا۔ ماں نے راتیں جاگ جاگ کے بیٹے کی دیکھ بھال کی۔
باپ نے روکی سوکی کھا کے کینسر کا مریض باپ خود انفیکٹڈ ہے، ٹی بی کے ہاسپٹل میں کتنا انفیکشن ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، وہاں 40 دن تک 35-40 دن تک وہ دونوں میاں بیوی اپنے اس جوان بیٹے کی نگرانی کرتے رہے، خبرگیری کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر میں لے کے آئے، حالت خراب ہوئی، BHU لے کے جایا گیا، انتقال ہو گیا، لاش گھر میں آئی ہے، ماں ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو۔ ماں اپنے ہوش میں نہیں ہے، ماں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج جس جوانی پر آپ کو ناز ہے، جس جوانی کا آپ مس یوز کر رہے ہیں، جس جوانی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ جوانی کب چھین لی جائے، زندگی کی یہ کرنٹ کب ٹوٹ جائے، زندگی کا یہ تار کب ٹوٹ جائے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارو، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو، اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ آج ابھی حج کا منظر آپ نے دیکھا، گرمی کے موسم میں حج ہوا، کتنے لوگ حاجی مر گئے۔ ہم جو ہے الزامات لگا رہے کہ سعودی حکومت نے یہ کر دیا اور انڈیا کی حج کمیٹی نے یہ کر دیا، کبھی آپ نے اس پر کیوں نہیں غور کیا؟ آپ کے اسی بجرڈیہ میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اللہ نے کروڑوں نوازا ہے، ایسے دولت مند لوگ ہیں مگر حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی مولوی صاحب بہت کام ہے، ابھی یہ بنوانا ہے، وہ بنوانا ہے، بٹیا کی شادی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ 40 سال کے ہیں، آج بدن میں طاقت ہے، آج حج کر سکتے، نہیں کر رہے ہیں، کل 60 سال کے ہو جائیں گے تو شوگر ہو گیا، تو فلانا ہو گیا، تو ڈماکا ہو گیا، اور پھر بڑی مشکل سے ویل چیئر کے ذریعے وہ سہارے لے کے جا کے حج کریں گے۔ یہ آج ہماری کوتاہی نہیں ہے میرے بھائیوں، آج ہم جوانی کو ہم یہ سوچتے کہ صاحب حج کر لیں گے تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ آج کتنے نوجوان لوگ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ حج نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اپنی تندرستی کی نعمت کو سمجھو بیمار ہونے کے پہلے۔ ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جو اکثر عورتوں کو ملتی ہے، حسن و جمال کی نعمت۔ ایک عورت، ایک لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا ہے، اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اسے دیا ہے، لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے، اس نعمت کا بھی بڑا مس یوز ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان لڑکا یا کوئی نوجوان لڑکی اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کو حرام چیزوں میں اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ بتاتا ہے، یہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس خوبصورتی کا بڑا ہی مس یوز ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست بتانے لگے، پرسوں جب مغل سرائے کے راستے میں نے وہ منظر دیکھا، اپنے ساتھی سے میں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، تو میرے دوست نے ایک جملہ کہا تھا، مولانا زیادہ ٹینشن نہ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے یہ سیریس نہیں ہوتے، یہ ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، اور یہ ٹائم پاس کس حد تک جائے گا نہیں کہہ سکتے، اس میں عزت جائے، آبرو جائے، انسان کا ایمان جائے، سب کچھ جا سکتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس ہو۔ یہ نوجوان نسل بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے قیمتی ٹائم کو حرام جگہوں پر پاس نہ کرو میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آج ایک اگر خوبصورت نوجوان ہے اور خوبصورت لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس خوبصورتی سے نوازا ہے، تو یاد رکھے جہنم کی آگ اس خوبصورتی کو جلا کے راکھ کر دے گی، جہنم کی آگ میں یہ خوبصورت چہرے جھلسا دیے جائیں گے۔ اس خوبصورتی کو بچا کے رکھنا ہے اور جنت میں بھی اسی خوبصورت چہرے کے ساتھ جانا ہے، تو اپنی خوبصورتی کا مس یوز نہ کیا جائے، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربعین، جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا خوبصورتی مت دیکھو، خاندان مت دیکھو، مال مت دیکھو، آپ نے دیکھنے سے منع نہیں فرمایا، ہاں آپ نے یہ فرمایا فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ اگر آپ کے پاس مال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اچھا خاندان بھی ہے، اور پلس آپ کے پاس دینداری ہے، آپ کامیاب ہیں میرے بھائیوں،
آپ کے گھر میں آنے والی بہو اگر خوبصورت ہے اور ساتھ میں دیندار بھی ہے، آپ اپنے گھر کو جنت بنانے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے خوبصورتی کو سب کچھ بنا لیا اور خوبصورتی کا دین کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو یہ خوبصورتی وبال بن جائے گی، بربادی کا سبب بن جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوبصورتی بھی بہت فتنے کا سبب بن جاتی ہے. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ کے پیارے نبی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اوتی شطر الحسن، کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی سے نوازا تھا. اپنے دور کے سب سے خوبصورت انسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام، مگر یہ خوبصورتی ان کے لیے کتنا بڑا وبال بن گئی. جس گھر میں وہ رہتے تھے عزیز مصر، اسی کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی. اور جب اس سے انہوں نے کسی طریقے سے اپنا دامن چھڑایا تو ایک وقت وہ آیا کہ جب عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا کے ساتھ ساتھ مصر کی اور عورتوں نے بھی حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر جب اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تو سب ان کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ تو نے کون سی نعمت سے مجھے نواز دیا ہے، یہ خوبصورتی آج میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن گئی ہے. اے اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے، مجھے قید خانے میں جانا منظور ہے، زناکاری اور بدکاری کے اس فتنے میں مجھے پڑنا منظور نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے قید خانے میں ڈال دے، مگر ان عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا دے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے. اور خوبصورت اگر مرد ہے یا خوبصورت اگر لڑکی ہے تو ایک دوسرے کے فتنے میں پڑنے کا بڑا اندیشہ ہے. اس نعمت کا بھی بڑا مس یوز ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، مال کی نعمت. مال کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ مال اسلام کے اندر کوئی خراب چیز نہیں ہے، مال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے. اسلام مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے. پیارے نبی نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے پیسہ کماتے تھے. پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، مال کمانا عیب نہیں ہے. سورہ جمعہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ مال کو اپنا فضل کہتا ہے، مگر یاد رکھو مال کمانے کے حلال طریقے بھی ہیں اور حرام طریقے بھی. آج ہماری نوجوان نسل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یہ محنت نہیں کرنا چاہتی، یہ بزنس میں دماغ لگانا نہیں چاہتی، یہ چاہتی ہے کہ موبائل پر کرکٹ کا کوئی گیم کھیل کے کروڑوں کما لے، یہ کسی ایپ کے ذریعے کروڑوں کما لے، یہ بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائے. آپ کے اپنے علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پراپر چینل سے پیسہ جن لوگوں نے کمایا ہے، جنہوں نے زمین سے اٹھ کر کے کام کیا ہے، کل محنت مزدوری کرتے تھے، آج ایک اچھے بزنس مین ہیں، کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، کیا انہوں نے پیسہ نہیں کمایا ہے؟ میرے بھائیوں، پیسہ کمانے کے بے شمار حلال طریقے ہیں. کوئی بھی کام، کوئی بھی حلال تجارت وہ چھوٹی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہمارے جامعہ سلفیہ میں ہمارے جونیئر ساتھی تھے، احمد آباد، سورت کے رہنے والے، سورت کے، گجرات کے شہر سورت کے رہنے والے. ایک مرتبہ سورت میں گیا، بڑے زمانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہ کیا بھائی، کیا آج کل کام کیا کر رہے ہو؟ تو میرے دل میں یہ تھا کہ بھئی یہ مولانا صاحب ہے، مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی مسجد میں امامت کرا رہے ہو، کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہو. تو بولنے لگے کہ ہمارے والد کی سموسے کی دکان ہے، ہمارے والد کی سموسے کی دکان ہے، اب میں اس دکان کو سنبھال رہا ہوں. اور اس میں انہوں نے کوئی، اس کو بتانے میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھا اور اپنی دکان پہ لے کے گئے اور کہا کہ بڑی عزت سے بھئی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، مگر آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، ایسے طریقے اپنا رہا ہے جو غلط اور ناجائز ہیں. اور جب وہ راستے اپنا لیتا ہے تب اس کے بعد مولوی سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب فلانا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ وہ مولوی سے فتویٰ نہیں پوچھتا ہے، وہ مولوی سے اپنے کاروبار کے لیے سپورٹ چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں صاحب یہ کام جائز نہیں، تو وہ دوسرے مولوی کو پکڑے گا، وہ 10 علماء سے پوچھے گا. اس کا مقصد فتویٰ پوچھنا نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے لیے سپورٹ حاصل کرنا ہے. جب تک اسے اپنے حق میں کوئی رائے نہ مل جائے وہ لوگوں سے پوچھتا رہے گا. طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا بزنس کرنے جا رہے ہو، کسی ایسے طریقے سے پیسہ کمانے جا رہے ہو جو نیا طریقہ ہے، جو الگ طریقہ ہے، آپ پہلے اس کا شرعی حکم معلوم کرو، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں، اس کے بعد وہ کام شروع کرو. اس لیے کہ تجارت اور کاروبار بھی اسلام کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے، ہمارے بازار میں وہی دکان لگائے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، جو حلال و حرام کی سمجھ رکھتا ہے. اسلام پیسہ کمانے کے لیے اندھا دھند پیسہ
پیسہ کمانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑی نعمت اور ہے میرے بھائیوں جس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، اور وہ ہے وقت کی نعمت۔ وقت کی نعمت، انسان کی زندگی میں وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی کا ہر گزرا ہوا منٹ اور پل جو گزر گیا وہ واپس نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو یہ محاسبہ کرو، یہ حساب کرو کہ ہمارا یہ دن پچھلے دن کے مقابلے میں بہتر تھا کہ نہیں تھا۔ آج ہماری نوجوان نسل نیا سال مناتی ہے، برتھ ڈے مناتی ہے، اینیورسری مناتی ہے، لوگ سال پورا ہونے پر تالیاں بجاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جبکہ ایک انسان اگر کل 35 سال کا تھا 36 سال کا ہو گیا، دنیا کی نظر میں وہ 36 سال کا ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، اپنی قبر سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، اس کی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ اب اسے تو اپنے اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے، اسے اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے، مگر آج وقت کا بڑا مس یوز ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اور جب سے موبائل آیا ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہیں مدرسے کے، مطالعے کی عادت چھوڑ گئی، پڑھنے پڑھانے کی علماء کی عادت چھوڑ گئی۔ اب بھائی صاحب بڑی بڑی کتابیں ہمارے موبائل پر آتی ہیں PDF کی شکل میں، جو کتابیں کل ہم لوگ خریدنے، میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے بہت غربت کا زمانہ تھا گھر میں، ہمارے استاد نے کہا لغت کی کتاب لانا ہے، مصباح اللغات آتی تھی اس زمانے میں 250-300 روپے کی ملتی، وہ 250-300 روپیہ کلیکٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگ گیا، اور وہ کتاب لائے تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ کوئی ہم لوگ کتاب پڑھتے تھے عربی کی، کوئی مشکل لفظ آتا تھا تو لغت میں تلاش کرتے تھے۔ اب وہ لغت کا دور ختم، کتابوں کا دور ختم، مطالعے کا دور ختم، لائبریریاں بند ہو گئی، دھول کھا رہی کتابیں، اب تو سب موبائل سے کام ہو رہا ہے۔ اب موبائل سے کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، جیسے آدمی کو فٹافٹ برگر بنا لیا اور جو ہے پاؤ بھاجی کھا لیا اور رول کھا لیا، موموز کھا لیا، تو جیسے فاسٹ فوڈ کا دور ہے صرف فاسٹ ریڈنگ کا دور ہے۔ اب مطالعہ کا ہوتا ہے، اب سرچنگ ہوتی ہے، اب تلاش کیا، اپنے مطلب کی چیز نوٹ کر لیا، بات ختم ہو گئی، اب مطالعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء اور طلباء بھی آج وقت کے معاملے میں سوشل میڈیا نے آج ان کو برباد کر دیا ہے۔ آج کوئی فیس بک پر لگا ہے تو لگا ہے، انسٹاگرام پہ لگا ہے تو لگا ہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسرے فراغت کی، فرصت کی، ٹائم کی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں زمانے کی قسم کھاتا ہے، اللہ ضحیٰ چاشت کے ٹائم کی قسم کھاتا ہے، اللہ عصر کے ٹائم کی قسم کھاتا ہے، اللہ فجر کے ٹائم، یہ ٹائم کی قسم کیوں کھاتا ہے اللہ؟ یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر تم نے وقت کو صحیح طریقے سے نہیں کاٹا تو وقت تم کو کاٹ دے گا۔ زندگی میں گزرا ہوا پل کبھی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سلف کہتے ہیں ایک آدمی راستے میں برف بیچ رہا تھا، مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، اس کی تھوڑی سی برف بکی تھی، جب دوپہر ہو گئی اور برف بڑی تیزی سے پگھلنے لگی تو وہ آدمی چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، میری کیپٹل کے ختم ہونے کے پہلے، میری پونجی کے ختم ہونے کے پہلے میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے۔ تو یہ وقت ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اس وقت کو فضول کاموں میں نہ لگاؤ۔ آج قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، دینی کتابوں کے مطالعے کا آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے جمعیت کے ساتھیوں نے پروگرام رچایا بسایا۔ آج دیکھیے مسجد میں آج کتنے لوگ ہیں، میلے میں آپ چلے جائیں وہاں میرے خیال سے اتنا گدر، اتنی بھیڑ ہوگی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور یہاں دینی مجلسوں میں آج ہمارے لوگ نہیں ہوتے۔ مسجد میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا حال کیا ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اکثر مسجدوں میں جہاں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے بہت کم عورتیں آتی ہیں، بہت کم عورتیں آتی ہیں۔ بنارس کے مختلف علاقوں میں نئی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، ابھی ہمارے علاقے میں انصار آباد ایک جگہ ہے پٹھانی ٹولہ کے آگے، وہاں بھی ہمارے بھائیوں نے ایک زمین خریدنے کا بیڑا اٹھایا، دعا کیجیے اللہ کامیاب کرے۔ نئے نئے علاقوں میں مسجدیں بن رہی، مسجد تو بن جاتی ہے، اس کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہماری نوجوان نسل کے پاس مسجد میں دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے۔ اسی گلہ مسجد میں نے اکثر یہ منظر دیکھا، میں ٹوک بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں کہ بھائی نماز میں سترا رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دیوار یہ آپ کے لیے سترا ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں، ظہر کی نماز میں نے پڑھی، باہر نکلا، ایک آدمی دیوار کے قریب میں جگہ موجود ہو، پیچھے بالکل کھڑا ہو کر کے وہاں نماز پڑھی۔
یہ ستھرا رکھنا اللہ کے نبی کی بڑی تاکیدی سنت ہے. اگر آپ یا تو کوئی چیز ستھرا کے طور پہ رکھیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دیوار کے قریب آپ نماز پڑھیے، دیوار کو ستھرا بنائیے. یا آپ کے آگے کوئی نمازی ہے تو اس کو آپ ستھرا بنا لیجیے. اب آگے کے نمازی کو آپ نے ستھرا بنایا اور آپ نماز پڑھنے لگے، اور وہ بیچارہ اتنا بڑا بزنس مین آدمی ہے، اس نے سلام پھیرا، دیکھا یار ابھی تو یہ ایک رکعت اس کی باقی ہے، وہ کھٹ سے اٹھے گا اور چلا جائے گا. کتنے تو نمازی کے آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں. انسان ایک منٹ صبر کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کام کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فضول چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے. اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرو میرے بھائیوں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو. ہمیں ایسے محدثین ملتے ہیں، ایسے علماء ملتے ہیں جن کی عمر بڑی کم تھی. علامہ ابن قیم کے بارے میں بہت کم عمر انہوں. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیل خانے میں گزارا. علماء کی زندگی میں آپ دیکھیں وقت کم ملا ان کو، لیکن انہوں نے کارنامے کتنے بڑے بڑے انجام، کتنی کتابیں لکھی، کتنے انہوں نے کارنامے انجام دیے. اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرو میرے بھائیوں. اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی نعمت جس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے وہ ہے صحت اور تندرستی کی نعمت. یہ بیماریوں کا دور ہے. ہم جو غذائیں کھاتے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہیں، اتنی ملاوٹ ہے، اتنی طریقے کی بیماریاں اب ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ ہے. پہلے ہم شاذ و نادر کسی کے بارے میں سنتے تھے کینسر ہو گیا، اب کینسر کی بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ایسے دور میں اگر اللہ نے آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے، آپ کے بچوں کو کسی بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت اور تندرستی کے رہتے نیکی کے کام کیجئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ. اس کو اللہ نے 3 نعمتوں سے نوازا ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، اس کے بدن میں عافیت ہے اور اپنے گھر میں امن کے ساتھ، چین کے ساتھ ہے. آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے کیا حالات ہیں، اس ملک کے مختلف علاقوں کے کیا حالات ہیں. اگر آپ کے شہر میں امن ہے، آپ کے محلے میں امن ہے، تو یہ امن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسلام اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہی اسلام بہت سارے احکامات جاری کرتا ہے. اس لیے اپنے محلے کا، اپنے سماج کا امن اور امان بھی قائم رکھیے میرے بھائیوں. امن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں جو انسان اپنے گھر میں امن اور چین کے ساتھ ہے، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے. عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں گویا کہ دنیا کی ساری دولت اس کے لیے اکٹھا کر دی گئی ہے. تو یہ صحت اور تندرستی بھی بہت بڑی نعمت ہے. صحت کے رہتے ہوئے ہم اچھے کام کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم اس مرحلے کو پہنچ جائیں میرے بھائیوں، اس موڑ پر پہنچ جائیں کہ پھر ہمارے کنٹرول میں کچھ نہ ہو. زندگی کی یہ کشتی کب تک چل رہی ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں سے پھر ہم واپس نہیں آ سکتے. آج اس مسجد میں ماشاءاللہ اے سی لگی ہے، اس مسجد میں اے سی لگی. اسی بجٹیا کی مختلف مسجدوں میں جہاں اے سی نہیں ہے وہاں آپ نماز پڑھیں گے آپ کو بڑی گرمی محسوس ہوگی. آپ یہاں اے سی کی ٹھنڈک میں مزے لے رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی مردے کو دفنانے کے ٹائم کبھی غور کیا کہ اس قبر کی تاریکی میں جہاں سب اسے چھوڑ کے اکیلا جا رہے ہیں، وہاں اسے کون روشنی عطا کرے گا؟ وہاں اسے کون ٹھنڈک عطا کرے گا؟ وہاں آپ کا ایمان آپ کے لیے روشنی بنے گا، وہاں آپ کے نیک اعمال آپ کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب میرے بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے، جب بندے کی موت آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک بار تو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، میں دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ نیک عمل کر لوں. کلا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے میرے بھائیوں، اس زندگی میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. دعا کیجئے اللہ ان نعمتوں کو جن کا ذکر کیا گیا، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نوجوان نسل کو ہر قسم کے شرک و بدعات سے، ہر قسم کی بے حیائی اور خرافات سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ